نماز پڑھو، بے ایمانوں کو نہیں کہا۔ وجہ چاہ رہا ہوں، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو، اے ایمان لانے والو زکات دو، اے ایمان لانے والو روزہ رکھو۔ پتہ چلا عبادت کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں تو پھر نماز نہیں۔ پتہ چلا بندگی مشروط ہے۔ دیکھو سارے پڑھے لکھے، اور مجھے اسلام آباد سے زیادہ تو کہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ملیں گے نا، تو جب نہیں ملیں گے تو مجھے کہنے بھی دو کچھ، مجھے کچھ کہنے بھی دو کہ ہر چیز دین اسلام میں مشروط ہے۔ یہ باتیں جو ہیں، وہ باتیں جو ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، یہ کون سی آیت میں ہے کہ جیسے چاہے پڑھو؟ بھائی سارے ہمارے قابل احترام ہیں، سارے ہمارے قابل احترام ہیں، یہ کون سی آیت ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی چال ہے، ایک سیاسی چال ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں، دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایمان بھی مشروط ہے، ایمان بھی مشروط ہے۔ کیا ہے ایمان مشروط؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان سے کفر کیا، جس نے ایمان سے کفر کیا، ہم اس کے تمام عمل کو رائگان بنا دیں گے، اور قیامت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جس نے ایمان سے کفر کیا، پتا چلا کہ ایمان بھی مشروط ہے۔ تو یا اللہ، یہ جس نے ایمان سے کفر کیا، اس کے میں تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا، اور آخرت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھو یہاں الفاظوں کو دیکھیں، میں نے کہا آپ سے زیادہ مجھے اچھے سامع نہیں ملیں گے۔ یہاں الفاظ کیا ہیں کہ جس نے ایمان سے کفر کیا، اس کے تمام اعمال کو ہم رائگان بنا دیں گے، اور آخرت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اسی اللہ نے، جس اللہ نے سورۃ مائدہ میں یہ کہا تھا، اسی پروردگار نے سورۃ بقرہ میں کہا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت سے کفر کیا، وہاں تھا ایمان سے کفر کیا، یہاں ہے جس نے طاغوت سے کفر کیا اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آیا۔ طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، تو اس نے ایک ایسی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ پتا چلا ایمان سے کفر کرنا گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم ہے، اور طاغوت سے کفر کرنا جنت ہے۔ اب کفر کی کیا معنی ہے؟ کفر کی کیا معنی ہے؟ جتنی آپ کو چاہے، میں نے کیا ہے آپ کو نوجوانوں کو خاص کر کے کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دین کو بھی دیں، جا کر دیکھیں، لغتوں کو دیکھیں، تفسیروں کو دیکھیں، کم از کم ترجمے والے قرآن آپ کے گھر میں پڑھے ہوں گے۔ تو کفر کی معنی ہے، سب سے پہلے کفر کی معنی ہے چھپانا،
ترک کرنا، دشمنی کرنا، چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کو، طاغوت کو چھوڑا، جس نے طاغوت سے دشمنی کی۔ اب طاغوت کیا ہے؟ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے۔ طاغوت کسی کا نام نہیں ہے، طاغوت کسی کا نام نہیں ہے۔ طاغوت کی معنی ہے جو حق کے مقابلے میں آئے، اس کا نام ہے طاغوت۔ اب یہ تو مانے لغت نے کی، لیکن کیا کروں قبلہ، سوائے کے محرقہ میں رسول کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ طاغوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من حارب علین، بس جو بھی علی سے لڑے۔ علی سے لڑے، کیونکہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ علی حق ہے، حق پر نہیں۔ وہاں لکھا جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ طاغوت ہے، اور رسول نے فرمایا جو بھی علی سے لڑے، سمجھنا وہ طاغوت ہے۔ جو بھی علی سے لڑے، جو بھی علی سے لڑے وہ طاغوت ہے۔ اور وہاں ایمان سے ومن یکفر بالایمان، یا ایمان کے آگے الف لام معرفے کا ہے، یعنی جو کل ایمان کا انکار کرے، جو کل ایمان کا انکار کرے، ہم اس کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیتے ہیں، اور قیامت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا کہ جس نے طاغوت سے کفر کیا، یعنی سب سے پہلے طاغوت کو چھوڑو، جو حق کے مقابلے میں آئے اس کو چھوڑو، پھر اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ پہلے طاغوت سے دشمنی کرو، پہلے طاغوت سے دشمنی کرو، پہلے طاغوت سے دشمنی کرو، پھر اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ پہلے اللہ کے دشمن کو چھوڑو، پھر اللہ کہو۔ پہلے محمد رسول اللہ کا جو دشمن ہو اس سے دشمنی رکھو، پھر محمد رسول اللہ کہو۔ پہلے علی ولی اللہ کے دشمن کو چھوڑو۔ نعرہ حیدری، پھر علی ولی اللہ کہو۔ پتا چلا کہ بنص قرآن ایمان بھی مشروط ہے، پہلے دشمن پر تبرا پھر تولا، تبرا پہلے، یعنی اللہ کا دشمن ہو سب سے پہلے اس کو چھوڑو، رسول کا دشمن ہو سب سے پہلے اس کو چھوڑو، علی کا دشمن ہو، آل محمد کا دشمن ہو تو پہلے اس کو چھوڑو۔ پتا چلا حق سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک باطل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نعرہ حیدری، ہماری مجالس کا مقصد یہی ہے۔ کون ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے خام خواہ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا ہم سے زیادہ کوئی نماز کو جانتا ہے کیا؟ ہمارے نوجوان بچے ایوریجلی آپ دیکھیں آن کے مساجد میں ہمارے بچے زیادہ، اب دیکھو اوروں کے بچے اس وقت کہاں ہوں گے، ہمارے بچے یہاں مجلس میں ہیں۔ ارے بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہاں عقل نہیں ہے، یہاں عقل نہیں ہے، ہمارے یہاں عقل ہے، اور عقل
عقل خوراک ہے علم کی، عقل خوراک ہے علم کی، اور عقل اور علم جب ملتے ہیں تو